اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا جو کلام ہے قرآن مجید، اس کی وہ کیا خاصیتیں ہیں جس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا تحریر کردہ لکھا ہوا کلام نہیں ہے۔ اس پر جو ہے پچھلی بار میں بات کر چکا ہوں۔ اب اس کے بعد جو اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، یعنی اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خصوصیات کیا ہیں، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے معاملات میں کیا صفات ہیں، جس سے اس وقت اس زمانے میں جب اللہ کے رسول عرب میں اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچا رہے تھے، اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچا رہے تھے، اس وقت ان کے ان خصوصیات سے متاثر ہو کر لوگوں نے سمجھا، پہچانا کہ یہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان پر ایمان لائے اور ان پر جان نثار کر دینے والے صحابہ تیار ہوئے۔ وہ خصوصیات ان کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا، جس میں سب سے پہلے جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، اس زمانے میں جب مکہ میں خانہ کعبہ، جو کہ اس وقت بہت خستہ حالت میں وہ عمارت ہو چکی تھی، اس کو پھر سے درست کرنا کا جو ہے ایک ارادہ بنایا مکہ کے لوگوں نے، اور اس کی تعمیر کیا جانا تھا، اور وہ عمل چل رہا تھا۔ اس دوران حجر اسود کو اس عمارت میں کسی مقام پہ لگانے کے لیے جب موقع آیا تو وہاں عرب میں اس وقت میں ہم جانتے ہیں کہ مختلف قبیلوں میں لوگ بٹے ہوئے تھے، اور ہر کوئی یہ شرف حاصل کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ نیک عمل، یہ قیمتی عمل کو انجام دینے کا اسے موقع حاصل ہو، اور اس چیز کو لے کر کہ کون زیادہ بہتر ہے، کون حقدار ہے، اس طرح سے ان میں تنازع پیدا ہوا، اختلاف پیدا ہوا کہ نوبت یہ آنے لگی کہ آپس میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اس کے پہلے سے ہی عرب کے لوگوں نے جو ان کے اخلاق دیکھے، جو ان کے معاملات برتاؤ دیکھے، ان کو الصادق الامین کا خطاب لقب دے رکھا تھا۔ الامین امانت دار، الصادق سچا، کہ جب بھی وہ کبھی تجارت میں یا کہیں باہر جانا ہوتا تھا تو اپنا قیمتی سامان اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرد کر کے جاتے تھے۔ تو ایسے نازک مرحلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بات رکھی اور ایک چادر منگوائی۔ اس چادر میں سنگ اسود کو رکھا، اور قبیلے، جو بڑے بڑے قبیلے کے سردار تھے، ان کو بلایا اور کہا کہ آپ اس چادر کے کونے پکڑ لیں، اور سبھی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تدبیر کو پسند کیا اور ان کے کہے کے مطابق عمل کیا، اور چادر کے کونوں کو پکڑ کے قبیلے کے سرداروں نے، اور وہ لے گئے اس جگہ تک جہاں پہ خانہ کعبہ کی دیوار میں اسے لگانا تھا، سنگ اسود کو۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ چادر لے کے سب پہنچے، اس چادر سے سنگ اسود کو اٹھایا اور جس مقام میں وہ طے کیا گیا تھا اس مقام میں اس کو لگا دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکمت بھرا ایک انداز تھا، انصاف والا ایک انداز تھا، جس نے اس وقت میں لوگوں کے سامنے جو ایک بڑا مسئلہ بن گیا تھا کہ کون سنگ اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں رکھنے کا موقع اسے حاصل ہوگا، اور آپس میں کافی ٹکراؤ کے حالات بن رہے تھے، وہ مسئلہ بڑی آسانی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اور سبھی کو موقع دیتے ہوئے حل ہو گیا، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوجھ بوجھ، انصاف پسندی،
دور اندیشیتا ظاہر ہوئی لوگوں میں، ان کی عزت، ان کا مرتبہ، مقام بڑھا اسی طرح سے اور بھی ایسے واقعات ہیں جو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کو ظاہر کرتے ہیں۔ جیسے ایک مرتبہ عرب میں جو بدو ہوا کرتے تھے، یعنی جو بنجارے کہہ لیں یا جو قبیلے انٹیریئر کے علاقوں میں تھے، ان میں سے ایک شخص جو ہے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑ کے کھینچ لیا اور سختی سے کچھ مانگنے لگا۔ تو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس سختی کو اندیکھا کیا، نظر انداز کیا اور اس کی ضرورت کو انہوں نے پورا کیا اور فرمایا، جو کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1057 پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بھائیوں میں سے کوئی ضرورت مند ہو تو اس کی مدد کرو۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اور پیش آیا جس میں اللہ کے رسول جب مکہ سے طائف گئے، وہ اس امید سے گئے تھے کہ اسلام کا پیغام وہاں پہ پھیلائیں اور وہاں پہ امید کر رہے تھے کہ وہ اسلام پر آ جائیں، عمل کرنے لگ جائیں۔ طائف گئے لیکن ہوا اس کا ٹھیک الٹ۔ وہاں کے لوگوں نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مذاق اڑایا اور پتھروں سے ان کو گھائل کر دیا۔ اس پر جب یہ حالات پیش آیا ان کے سامنے، سختی والا حالات، تو ایک فرشتہ جو ہے ان کے پاس آیا اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ان تمام لوگوں کو جو انہوں نے یہ حرکت کی ہے اس کے بدلے میں ختم کر دے گا۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا، نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں اللہ پر ایمان لائیں گی۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3231 میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح کا اور ایک واقعہ جنگ بدر کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے ساتھیوں کی جب جیت ہوئی اور جو ان کے خلاف ان سے جنگ کرنے والے قریش تھے، مکہ کے لوگ، وہ قیدی بنا کے جب ان کے سامنے پیش کیے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، انہیں اچھا کھانا اور پانی کا انتظام کرنے کا حکم دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات تھے کہ ان کے لیے، ان کے دشمنوں کے لیے جو ان کے سامنے قیدی بن کے آئے، جو ان سے لڑے، ان کے لوگوں کو بھی جو ہے شہید کیا، لیکن جب ان کے پاس قیدی بن کے آئے اور پورا اختیار انہیں حاصل ہو گیا تب یہ معاملہ ان کے ساتھ کر رہے۔ حضرت زید بن حارثہ جو کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ان کو انہوں نے گود لیا اور وہ ان کے منہ بولے بیٹے بنے۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور غریبوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، ان کی رحم دلی، لوگوں کا اکرام، یہ ان کی جو خوبیاں ہیں وہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب یہ اس طرح کے عمل لوگوں کے سامنے آئے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پہچانا، ان کے اخلاق کو، کردار کو، ان کی رسالت کو پہچانا اور ان پر ایمان لائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جو کہ حبشی کالے غلام تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی دیکھی اور اسلام کی تعلیمات میں انصاف اور برابری کی تعلیمات دیکھی تو وہ اسلام قبول کیا، ایمان لائے اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین صحابہ میں شامل ہوئے اور انہی کو یہ شرف حاصل ہوا سب سے پہلی اذان دینے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ظاہر کرنے والی ایک اور جو ہے واقعہ ہے جس میں ایک بوڑھی عورت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کچرا پھینکا کرتی تھی، ایک دن جب اس نے ایسا نہیں کیا تو اللہ کے رسول اس کی خبر لینے کے لیے پہنچے اور یہ دیکھا کہ وہ بیمار ہے، اس کی حالت دیکھ کر اس کی خدمت کی۔ ان کا یہ معاملہ دیکھ کے متاثر ہو کے وہ بوڑھی عورت اسلام قبول کر لیا اس نے۔ یہ واقعہ اسلام کی جو سیرت کی کتابیں ہیں جیسے الرحیق المختوم، اس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور ایسی باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو، ان کے اخلاق کو، ان کے رحم دلی کو ظاہر کرتی ہیں، جس میں جب مدینہ میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی اور انصاف، لوگوں کو برابری کے حقوق ملے، یہ سارا نظام قائم ہو گیا، اس کے بعد اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ایک بات رکھی جس میں انہوں نے فرمایا کہ جس کسی کے ساتھ میں نے ظلم کیا ہو یا کسی کا مجھ پر حق ہو تو وہ آج ہی آ کر اپنا حق لے سکتا ہے۔ تو اس پر ایک یہودی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ایک بار جب آپ گھوڑے پر سوار تھے اور آپ نے چابک چلایا تھا تو وہ مجھے لگ گیا تھا
اور میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ بات جب سنی وہاں موجود صحابہ لوگوں نے، تو وہ صحابہ اس کی تاب نہیں لا سکے کہ ہمارے موجودگی میں کوئی اللہ کے رسول کو چابک سے مارے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جواب دیا کہ اگر تمہیں بدلہ لینا ہے تو مجھے چوٹ پہنچانے کا تمہیں پورا حق حاصل ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اخلاق اور انصاف والی بات تھی۔ تو جب یہودی نے یہ دیکھا کہ پیغمبر نہ صرف اسے بدلہ لینے کا پورا موقع دے رہے ہیں بلکہ پوری نرمی اور صبر کے ساتھ اس کی بات مان رہے ہیں، تو اس نے بدلہ لینے سے انکار کر دیا، اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی اور اعلیٰ سیرت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مدینہ چارٹر، جو کہ ایک سنویدھان کے طور پہ تھا، جس میں سارے لوگوں کو جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے تھے اور اس وقت مدینہ میں موجود تھے، جس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی، یہودی اور دیگر قبیلے کے مختلف لوگ، ان سبھی کو برابر کا حق دینے کے لیے اور امن سے رہنے کے لیے مدینہ چارٹر، جو لکھت سنویدھان کے طور پہ پہلا سنویدھان جسے مانا گیا اور جو ایک نظیر بنا پوری دنیا کے لیے، اس چیز نے بھی جو ہے لوگوں کو جو غیر مسلم تھے متاثر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انصاف پسندی، نرمی، برابری، اور انہیں ایمان لانے اور اسلام کے داخل ہونے کے لیے آمادہ کیا۔ ایک اور مثال ہے صلح حدیبیہ۔ ہم جانتے ہیں کہ مکہ فتح ہونے کے ٹھیک پہلے، جو کہ 628ویں عیسوی کی بات ہے، کہ جب قریش اور مسلمانوں کے بیچ میں جو صلح ہوئی تھی، وہ صلح قریش کی کٹھن شرطوں پر لکھی گئی تھی، جس کو بھی اللہ کے رسول اور ان کے کہنے پر سارے صحابہ نے پوری طرح سے اس کو ادا کیا، نبھایا، عمل کیا۔ یہ کا اخلاق، کردار بھی جو ہے غیر مسلموں کو بہت متاثر کیا۔ اور جب وہ وقت آیا کہ جب فتح مکہ کا وقت آیا، جو کہ 630 عیسوی کے موقع کی بات ہے، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئے جنہوں نے مکہ میں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ستایا تھا، تو وہ ڈرے ہوئے تھے کہ اب ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ بات صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، جو حدیث نمبر ہے 4372۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی، ان کی انصاف پسندی، دشمنوں کے ساتھ بھی جو ہے نرمی کا برتاؤ، اس نے آمادہ کیا کہ لوگ جو ہے پھر گروہ کی گروہ جو ہے اسلام میں داخل ہوئے۔ یہی وہ اعلیٰ اخلاق، کردار، انصاف پسندی والی صفات تھیں جس کا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا، جو کہ سورہ الاحزاب میں ہے، آیت نمبر 22 میں، جس کا ترجمہ ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ در حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ نمونہ کیا، کس بات کا؟ ان کا اخلاق، کردار، ان کے معاملات، کہ یہ ایسی اخلاق، کردار اور معاملات ہمارے لیے ہیں۔ یہ اس طور پہ جو ہے نمونہ ہے۔ اسی طرح سے سورہ الانبیاء کی آیت 107 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ القلم میں آیت 4 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ اور آپ یعنی اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مقام پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔